بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزمرہ۔ اس ٹاپک کو کیسے پیپر میں ہم نے لکھنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کو ہم جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ کلاس 9، 10، 11، 12 کے تمام بچے جو ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں روزمرہ کی طرف۔ روزمرہ آپ کو بک سے تو میں نے 9th والوں کو بتا دیا تھا، لیکن اس کو پیپر میں کیسے آپ نے لکھنا ہے پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے، سوالوں کا جواب اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اور کیا ڈفرینسز ہیں، کیا ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں جو آپ کو MCQ میں ہیلپ کریں گے، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا لکھنا ہے لفظی مطلب۔ لفظی مطلب کہ آپ اس طریقے سے بلیک پوائنٹر سے اس کو لکھ لیجئے گا، یا مارکر سے، بلو مارکر سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں بات چیت اور انداز بیان کو روزمرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی مطلب کیا ہے، یعنی اردو ادب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو۔ اب یہ جو پوائنٹس جس کو میں نے باکس بنا دیا ہے، یہ آپ کے MCQ کے پوائنٹرز ہیں۔ MCQ میں آپ کو ایسی ہی باتوں پہ الجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا چاہیے، اہل زبان کی بول چال کے مطابق روزمرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ روزمرہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مثالیں لکھنی ہوتی ہیں۔ مثالیں جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیے، اور یہ اسی طریقے سے آپ کو اسی طریقے کے جو ہے MCQ میں بھی سینٹنسز دیے جا سکتے ہیں۔ وہ آئے دن کالج سے غیر حاضر رہتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم کہہ دیں نا کہ وہ آئے روز کالج سے غیر حاضر رہتا ہے، تو یہ اہل زبان کی عام بول چال کے خلاف ہے۔ ہم عام بول چال میں ایسے نہیں بولتے کہ وہ آئے روز کالج غیر حاضر رہتا ہے، ہم بولتے ہیں وہ آئے دن کالج سے غیر حاضر رہتا ہے، اور یہی درست ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ روز بروز یہاں پہ کہنا درست ہے، جبکہ دن بدن کہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مثالیں لکھ کے نیچے یہ لکھنی ہے لائن کہ آئے روز کہنا غلط ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو ایگزامینر آپ کو جو ہے وہ جج کرے گا کہ آپ کو آیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تب آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے کہ لفظ نا نفی کے معنوں میں نا سمجھ جیسے کہ ہے نالائق، ناراض، یہ درست ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں نا صحیح، نا جانبدار، نا حاضر، یہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ ہم جو ہے صحیح کا غلط لکھتے ہیں۔ نا جانبدار کوئی لفظ نہیں ہوتا، نا حاضر نہیں ہوتا، غیر حاضر ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اسی کے علاوہ چشم اور آنکھ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ چشم بھی آنکھ کو کہتے ہیں اور آنکھ بھی آنکھ کو ہی کہتے ہیں، تو ہم معنی ہے روزمرہ کی روح سے ایک دوسرے کی جگہ مستعمل نہیں کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ روزمرہ میں کہیں پر لازمی ہے کہ ہم چشم ہی لکھیں گے اور کہیں پر آنکھ ہی استعمال ہوگا۔ جیسے میری آنکھ میں درد ہے، یہ درست ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری چشم میں درد ہے، میری چشم میں درد ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ہم کہیں گے میری آنکھ میں درد ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے روزمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ایک نظر پھر سے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو اس کا جو ہے پکچرز چاہیے، اسکرین شاٹس کلیئر چاہیے، تو آپ واٹس ایپ چینل پہ جائیں گے، وہاں پہ یہ سینڈ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے محاورہ۔ محاورہ کا بھی آپ نے پہلے لفظی مطلب لکھنا ہے، پھر اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے۔ لفظی مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بات چیت یا گفتگو یا مباحثہ کرنا، مباحثہ بحث و تکرار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ محاورہ کا لفظی مطلب ہے۔
اصطلاحی مفہوم میں کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. تو یہاں پہ یہ MCQ کا پوائنٹر ہے کہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اور روزمرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے. تو یہ دونوں میں کامن پوائنٹ ہے، محاورہ اور روزمرہ میں یہ کامن پوائنٹ ہے کہ دونوں میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فرق کہاں آ رہا ہے کہ یہ مجازی معنی، جس کو ہم غیر حقیقی معنی بھی کہتے ہیں، مجازی کہہ لیں یا غیر حقیقی کہہ لیں، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا، اپنے غیر حقیقی معنوں میں یہ استعمال ہوگا. غیر حقیقی اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. مثالوں میں آپ کو میں واضح کرتی ہوں کہ غیر حقیقی یا مجازی سے کیا مراد ہے. یہاں پہ مثالیں دیکھیے، جیسے سر پر چڑھنا. اب اس کا حقیقی مطلب کیا ہوگا کہ واقعی سر کے اوپر چڑھ جانا. ٹھیک ہے، یہ حقیقی معنی ہے، لیکن ہم حقیقت میں یہی تو نہیں نا معنی لیتے. سر پر چڑھنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ تنگ کرنا، اس سینس میں ہے کہ تنگ کرنا. سر پر چڑھنا ناک میں دم کرنا ہے، اس ٹائپ. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں آپ اس کو لیتے ہیں. اس کے علاوہ آسمان سے باتیں کرنا. آپ حقیقت میں آسمان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچے اونچے خیالات، اونچی اونچی باتیں کرنا. اسی طریقے سے ہوا سے باتیں کرنا. ہوا سے باتیں کرنا، تیزی سے، ٹھیک ہے، گزرنا. اس کے علاوہ آگ بے گولا ہونا، غصے سے لال ہو جانا. آٹھ آنسو رونا، مطلب کہ بہت زیادہ رونا، زارو قطار رونا. قبر میں لٹکانا. قبر میں اصل میں تو نہیں لٹکا دیتی، یعنی مرنے کے قریب ہونا. ٹھیک ہے، قبر میں لٹکنے والا ہے، مرنے کے قریب ہے بس. چراغ سحری. چراغ سحری کا مطلب ہے قریب المرگ، یعنی موت کے قریب. اس کا بھی یہی مطلب ہے. اب ہم ان میں جو ہے مماثلت یعنی کہ کامن پوائنٹس اور فرق دیکھیں گے. ڈیفرنٹ پوائنٹس کیا ہیں؟ دونوں کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے. روزمرہ اور محاورہ دونوں کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے. اہل زبان کی عام بول چال کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے دونوں کے لیے. اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ قیاسی نہ ہوں. قیاسی نہ ہوں یعنی کہ سنا سنایا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپنے سے ہی بنا کے جو ہے وہ آپ کسی سے سنا اور آگے بنا دیا. اصل میں اردو زبان میں ایگزسٹ بھی تو کرتا ہو وہ. اس کے بعد فرق کیا کیا ہے؟ پہلا فرق ہے روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ محاورہ مجازی معنوں میں یعنی کہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا. محاورہ قواعد کی حدود میں ہوتا ہے، روزمرہ قواعد سے بالاتر ہے. قواعد سے بالاتر ہے یعنی قواعد پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. یہ روزمرہ جو ہے اہل زبان جو اردو زبان کے بولنے والے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ آئے دن بولتے ہیں تو ہم بھی آئے دن ہی بولیں گے. اگر وہ آئے روز بولیں گے تو ہم بھی آئے روز ہی بولیں گے. وہ گرامر میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے. میں نے جیسے کہ کہا کہ اگر اہل زبان جو بولیں گے وہی مانا جائے گا، تو اہل زبان کے مطابق بدلتا رہے گا. محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ روزمرہ میں یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، محاورے میں ایک اسم کا ہونا اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ روزمرہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ ایک اسم بھی ہو اور ایک فعل بھی ہو. ابھی ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر پر چڑھنا. اس میں ایک اسم کیا ہے؟ سر، اور چڑھنا فعل. ایک اسم اور ایک فعل، تو یہ محاورہ ہو گیا. آسمان سے باتیں کرنا. باتیں کرنا فعل اور آسمان اسم، تو اس طریقے سے یہ محاورہ ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لاسٹ پوائنٹ کی. ناؤ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے ضرب المثل. ضرب المثل جسے ہم کہاوت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. لفظی مطلب اس کا بھی لکھیں گے. کہاوت، مثل، مثال. کہاوت کی طرح مشہور ہونا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ قول کہتے کسی کی کہی ہوئی بات یا جملہ جو کسی کہاوت کے طور پر مشہور ہوا ہو. مشہور ہوا ہو کا یہاں پہ لفظ پہ آپ غور کریں کہ یہ کیا ہوا ہو؟ مشہور ہوا ہو. اس کی جمع ضرب الامثال ہے. ٹھیک ہے، جمع کیا ہے؟ ضرب الامثال. MCQ میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. مثالیں آ جائیں.
مثالوں میں ہے ہمارے پاس ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نااہلی کو دوسروں پر ڈالنا۔ اسی طریقے سے گربہ کشتن روز اول، کسی فرد کو ابتدا ہی میں قابو کر لینا۔ اس طرح سے آستین کا سانپ یعنی دھوکے باز، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے آپ کا دوست ہے لیکن وہ اصل میں آپ کا دشمن نکلتا ہے، دھوکے باز، ٹھیک ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی بات کا اثر نہ ہونا، آپ جو مرضی کہتے ہیں اگلے بندے کو فرق ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو یہ بھی آپ نے سنے ہوں گے، بہت مشہور ہیں جو کہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے۔ مقصد بھی پورا ہو جائے اور نقصان بھی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر بھوکے کو مٹھی بھر چاول بھی کافی ہے، یعنی بھوکا انسان ہو نا تو اس کے سامنے ایک مٹھی بھر چاول بھی اس کو نظر آئیں گے تو وہ کھا لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت مند کے لیے تھوڑی سی چیز بھی بہت کافی ہوتی ہے، وہ تھوڑے میں بھی بڑا خوش ہو جائے گا۔ چھوٹی ندی آسانی سے پار ہوتی ہے، یعنی چھوٹی مشکل جلدی ٹل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل ہوگی تو وہ زیادہ ٹائم لے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے محاورہ، روزمرہ اور ضرب المثل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید پریکٹس کے لیے جو ہے کچھ MCQ جملے آپ کے واٹس ایپ چینل پہ شیئر ہو جائیں گے، اور پیپر میں لکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کو لفظی مطلب، اصطلاحی معنی اور مثالیں دے دینی ہیں، 2 سے 3 مثالیں آپ نے دے دینی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ آپ نے مثال اس طریقے سے دینی ہے، ساتھ میں اس کا ایک جملہ بھی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ جملہ بنائیں گے تو ذرا زیادہ اچھا امپریشن جائے گا، اور محاورے میں بھی اسی طریقے سے کریں کہ جملہ بنائیں، جملے میں استعمال کر دیں۔ اور روزمرہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ایسے لکھنا ہے۔ روزمرہ میں آپ اس طریقے سے مثال دیں گے، یا اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس طرح ایک جملہ یہ والا لاسٹ والا، ایک جملہ ایسے لکھا اور ایک جملہ غلط لکھا اور سامنے لکھ دی یہ درست ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ اور چشم کو ساتھ میں انڈر لائن بھی تھوڑا کر دیں زیادہ واضح کرنے کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ واٹس ایپ چینل کو بھی جلد سے جلد جوائن کر لیں، وہاں پر آپ کو مٹیریل شیئر ہوتا جائے گا، جو ویڈیوز آتی رہیں گی وہاں اس کا مٹیریل شیئر ہوتا جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔